اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک کے دولت مند ترین انسان کے نقصانات کے تعلق سے ملک کی پارلیمنٹ اور شیئر بازار دہل گئی۔ ایک غیر معروف کمپنی جو ہڈن برگ ہے، جو امریکہ میں شارٹ لسٹڈ شیئر کا کاروبار کرتی ہے، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں جانتے تھے۔ 10 دن سے ہڈن برگ کمپنی سرخیوں میں ہے، اور اس کی ایک مختصر سی رپورٹ، جو ایک غیر معروف کمپنی ہے، اس کی ایک رپورٹ نے دنیا کے دولت مند ترین انسان کو زمین پر لا کر کھڑا کر دیا، اور ملک کی پارلیمنٹ، سیاسی حلقے، شیئر مارکیٹ اس وقت دہلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات بہت واضح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کن فیکون ہوں، صرف ہو جاؤ اگر کہوں گا تو وہ ہو جائے گا۔ کسی کی اللہ کی مرضی اور مشیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا تیسرا دولت مند شخص، جس کے ہندوستان میں ڈنکے بجتے ہیں اور جو وزیر اعظم کے ساتھ سمجھیے کہ انتہائی قریبی تعلق رکھتا ہے، جس کو ہندوستان کی بندرگاہیں، ہندوستان کا ایئرپورٹ اور ہندوستان کے کئی سمجھیے کہ ادارے جس کے حوالے کیے گئے ہیں، اور ہندوستان کے کوئلے سے تیار کی ہوئی الیکٹریسٹی وہ بنگلہ دیش کو بیچ رہا تھا، اتنے رسوخ کا آدمی جو خورد بورد یہ ساری چیزیں وہ وزیر اعظم کے ناک کے نیچے کرتا تھا، ان بیٹن جس کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہم اگر ارادہ کرتے ہیں کوئی چیز کے کر دینے کا، تو بس وہ کن فیکون کے کہنے کی دیر ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ارب پتی زمین پر آ جاتے ہیں، اقتدار ڈھہ جاتا ہے، اور اللہ کی مشیت کے آگے کسی کی سمجھے کہ تدبیریں نہیں چلتی۔ ایک ایسی کمپنی جو بالکل غیر معروف کمپنی، ہڈن برگ، جو بالکل شارٹ لسٹڈ شیئر کا کاروبار کرتی ہے، اس کی رپورٹ نے دنیا کے دولت مند ترین انسان کی آدھے سے بڑھ کر دولت کو سمجھیے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر تباہ برباد کر دیا۔ تو اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا مقصود اور مطلوب آپ سے گفتگو کا یہ نہیں ہے کہ ہڈن برگ کے تعلق سے کچھ بات کروں، یا پھر اڈانی کے امپائر کے تعلق سے بات کروں۔ دراصل میں یہ اسلامی معاشی جو نظام ہے، وہ اسلامی معاشی نظام بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن کچھ واقعات خلفائے راشدین کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور پھر اس ملک میں سمجھیے کہ جو مغل اور مسلمانوں نے حکمرانی کی، ان کے کچھ سمجھیے کہ واقعات اور جھلکیاں حکومت کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے رکھنا اور دنیا کے سامنے رکھنا میرا مقصود و مطلوب ہے۔ ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست میں 10، اگر دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست ہے تو اس میں ہندوستانی بھی موجود ہے، اور پھر 100 کی اگر فہرست بنائی جائے دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی، تو اس میں بہت سے ہندوستانی بھی موجود ہیں، جن کے بڑے بڑے امپائر ہیں، اور جن کے رہن سہن اور ان کے انداز اور ان پر سمجھیے کہ سارا اقتدار نچھاور ہوتا ہے۔ لیکن کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے
کہ اس ہندوستان میں جبکہ جہاں دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست میں ہندوستانیوں کا نام آتا ہے، اس ہندوستان میں آج بھی لوگ روزانہ فاقہ کشی کا شکار ہو کر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہندوستان میں ایسے بھی ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں، جو اپنی دولت کے بلبوتے پر منرل واٹر سے نہاتے ہیں، منرل واٹر سے اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، یعنی ان کا پورا سمجھیے کہ پانی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ منرل واٹر ہے۔ لیکن جو نظام ہے اس ملک میں، کچھ لوگ منرل واٹر سے ساری زندگی کی ضروریات منرل واٹر سے ہٹ کے پوری نہیں کرتے، اور کروڑوں لوگ آج بھی اس ملک میں ایسے ہیں جو پانی کی دو سمجھیے کہ بالٹی اور دو گھڑوں کو لانے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے اپنے گاؤں سے ندی کے پاس یا بولی کے پاس جا کر اپنی ضروریات کے لیے پانی لاتے ہیں۔ ان کو پانی بھی برابر سمجھیے کہ نہیں ملتا، گندا پانی وہ لا کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھیے کہ ملک کا اور ہمارے ملک کے نظام کی بات بتلا رہا ہوں۔ یہ شرم کی بات ہے جو اسلامی معاشی نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا ہے، اور جو قرآن نے معاشی نظام بتلایا ہے، وہ معاشی نظام دولت مند کو صرف دولت مند اور غریب کو صرف غریب اور غربت کے نیچے اندھیرے گڑھوں میں نہیں ڈھکیلتا۔ لیکن آج کے اس سماج کو اگر ہم دیکھیں گے تو آج کا یہ سماج خود ہمارے ملک کی موجودہ جو معاشی نظام ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو دولت مند مزید دولت کما رہا ہے اور غریب غربت کے اندھیروں میں مزید نیچے گر رہا ہے۔ اور ابھی جس سمجھے کہ اڈانی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اڈانی جبکہ لوگ بھوک، پیاس اور دواخانوں، بیماریوں کا مسئلہ، کرونا کی وہ ہاہاکار میں لاشوں کے اٹھانے کے مسئلے، دواخانوں میں لاشوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، ویسے سمجھیے کہ پوزیشن میں اس دولت مند کی دولت دگنی ہوئی ہے۔ تو یہ نظام بہرحال ہمارے سمجھیے کہ ملک میں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتلایا اس میں آخری کونے پہ ٹھہرا ہوا جو غریب ہے، جو غربت کا شکار ہے، وہ بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اس کے ضروریات کی تکمیل حکمراں پر لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص بھوکا اور فاقہ نہیں رہ سکتا اس نظام میں، اور اگر بھوکا فاقہ رہے گا، چاہے وہ خلفاء کا دور رہے، تبع تابعین کا دور رہے یا کوئی مسلم حکمراں کا دور ہے، اس کا یہ عقیدہ سمجھیے کہ رہتا ہے، اور اس کو اس سے بار بار اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، بلکہ حتیٰ کہ جو چرند اور پرند اور جانور ہیں، وہ بھی اگر تمہاری حکومت میں ہیں تو انصاف ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا تو اللہ کے پاس جواب دہ ہونا۔ آج کے حکمرانوں کے پاس، یہ شرک اور کفر کے پجاریوں کے پاس، یہ سمجھیے کہ صاحب مختلف عقیدوں میں لوگوں کو لڑانے کے فلسفے پر ایمان رکھنے والوں کے پاس کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ انسانیت اور انسانوں کو بلندی کے مقام تک پہنچانے کا کوئی سمجھیے کہ ان کے پاس نہ سسٹم ہے، نہ ان کے پاس منصوبہ بندی ہے۔ ہاں، دولت کے انبار کیسے جمع کیا جائے، اقتدار پر کیسے باقی رہا جائے، یہ ان کا مشن اور ان کا مقصد ہے، اور اس میں مسلم سیاستداں بھی ملوث ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف سمجھیے کہ اقتدار میں ہیں وہی اس میں ہیں، لیکن جو مسلم سیاستداں ہیں
وہ بھی اس میں ملوث ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت کیسے اکٹھی کی جائے۔ بہرحال خلفائے راشدین کے دور کی اگر بات ہم دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب بنے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ اور ان 4 خلفاء کا جو پیریڈ ہے وہ 29.5 سمجھیے کہ ایئرس کا پیریڈ ہے، اور ایک بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی مملکت تھی، یعنی رومن امپائر، پورا مصر، آج کا پورا گلف، افریقن کنٹریز، اور پھر ادھر اگر آپ اور بڑھیں گے تو ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے بھی کچھ کنٹریز، یہ سب سمجھیے کہ اس وقت مسلم امپائر میں شامل تھے۔ لیکن کسی کونے سے ایک سٹیزن کی بھی ناانصافی کی آواز نہیں آتی تھی کہ حکمران نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ ان کے دستر پر تلا ہوا بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ حضرت ابوبکر رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ نے کھانا کھانے کی اور بھوک کی شکایت کی تھی اور کھانا لایا گیا ہے تو آپ رو رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آج یہ جو تلا ہوا بھنا ہوا گوشت میرے سامنے آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر اس طرح کا گوشت کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ۔ اور پھر بتلاؤں، حضرت عمر بن خطاب کا پیریڈ ہے، 2 سپر پاور، ذرا تصور کیجئے، آج کا امریکہ اور اب رشیا کا سپر پاور نہیں رہا، تو آج کا روس یا چین اور امریکہ اگر کسی کے قبضے میں ہو، ہندوستان کے قبضے میں یہ آ جائے، امریکہ، چین اور رشیا، تو کتنا طاقتور ہوگا اس کا حکمراں، اس کی قوت اور اس کی طاقت کیسے ہوگی۔ ویسے ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ 2 سپر پاور اس دور کے، رومن امپائر اور پھر پورا کسرا کی سلطنت، یہ 2 بڑے سپر پاور اس دور کے تھے، وہ دونوں سپر پاور حضرت عمر کے قبضے میں آ گئے تھے۔ ان کے تاج مسلمانوں کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے خزانے مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ پوزیشن مسلمانوں کی سمجھیے کہ مملکت کی تھی۔ اتنے بڑے حکمراں مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو ایک بوڑھا کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے کہ عمر، خطبہ بعد میں دیں، پہلے مجھے یہ بتلائیں کہ یہ جو کرتا جس کپڑے کا تم پہنے ہوئے ہو، کل بیت المال کے مال سے جو تقسیم عمل میں آئی، اس تقسیم میں اتنا کپڑا نہیں تھا کہ تم کرتا بنا سکو، تو پھر تم نے اس کا کرتا کیسے بنا لیا؟ اتنا زیادہ کپڑا تم کیسے حاصل کر لیے؟ پہلے اس کا جواب دو۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی پبلک کے سامنے، اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ تم میں کوئی برتر اور بلند نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بلند وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹے عبداللہ بن عمر دیں گے۔ اور تاریخ نے اس واقعے کو رقم کیا کہ امیر المومنین کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ یقینی طور پر اتنا کپڑا نہیں دیا گیا تھا جس سے کرتا بنتا، لیکن میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد ماجد کو دے دیا اور وہ 2 ملا کر کرتا بنا ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی۔ اور پھر بتلاؤں، آج لوگ سسک کر مرتے، آج فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ معاشرے کی ذمہ داری، مقامی لوگوں کی ذمہ داری، اس پر نہیں کہوں گا، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں عوام کے سکھ اور دکھ کا جائزہ لینے نکلتے۔ مشہور واقعہ، ایمان کی تازگی کے لیے میں بتلا رہا ہوں تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نکلے، ایک عورت
ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں ان کو تسلی دیتے ہوئے ہانڈی کو سمجھیے کہ پکانے کی طرح پھرا رہی ہے۔ حضرت عمر وہ نظارہ دیکھے، اجازت لے کر داخل ہوئے، کہا کہ اے عورت، اس ہانڈی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان گھر میں موجود نہیں ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہی ہوں، میں ان کا دل بہلا رہی ہوں تاکہ وہ نیند ان کو آ جائے اور وہ سو جائے۔ وہ عورت امیر المومنین کو نہیں جانتی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، تیزی سے بیت المال کی طرف آئے اور آ کر سمجھیے کہ کھانے پینے کا جو سامان، آٹا اور دیگر چیزوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے کاندھے پر خود اٹھائے۔ غلام نے کہا امیر المومنین، میں اپنے کاندھے پر لے جاؤں گا، آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کیا حسین جواب سیدنا عمر بن خطاب نے دیا، تو آج ضرور میرا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن روز محشر میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ جواب حضرت عمر بن خطاب نے دیا اور خود سمجھیے کہ لے کر گئے۔ اس عورت نے سمجھیے کہ پکایا کرا۔ غلام نے کہا کہ اب کھانا پک رہا ہے، ان کو غذا مل جائیں گے، آپ چلیے۔ تو عمر بن خطاب نے ایک اور حسین جواب دیا کہ میں ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، اب میں کھانے کے بعد ہنستا ہوا دیکھ کر یہاں سے چلوں گا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی، یہ سمجھیے کہ حکمرانی کا طریقہ مسلمانوں نے دنیا کو دیا۔ تبھی تو گاندھی جی نے کہا کہ لوگوں، ہندوستان پر حکومت تم کو ملی، تم حکومت کرنا اگر چاہتے ہو اور اس حکومت کی اگر کوئی سمجھیے کہ حسین مثالیں اگر تم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو تم کو ابوبکر اور عمر جیسی حکومت کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے سمجھیے کہ رام چندر جی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ گاندھی جی رام چندر جی کو مانتے تھے، ان کے پیرو تھے۔ گاندھی جی نے کوئی اور بات نہیں کہی، بلکہ اسلام، ایک بات یاد رکھیے کہ پریکٹیکل ریلیجن۔ نوجوان یہ بات بہت غور سے سن لیں کہ اسلام تھیوریٹیکل نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے۔